بہن نے یہ سوال پوچھا کہ میری ماں ایجڈ ہیں اور نماز روزہ کی پابند ہیں، دیہاتی خاتون ہیں، لیکن شلوار کی جگہ دھوتی باندھتی ہیں. ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ باز نہیں آتی، دھوتی باندھتی ہیں. دیکھیں، آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ ان کا منوانا، زبردستی منوانا. اولاد ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں. تو والدین کو آپ کوئی بات پیار محبت سے، اخلاق سے، دائرے میں رہ کے سمجھا سکتے ہیں. آپ نے سمجھا دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب آپ کی والدہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہی تو وہ آپ کی والدہ ہیں، ماں ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے. اور عمر بھی کافی ہے اور آپ ان کے لیے دعا کریں. 96 برس کی عمر ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں اور زبردستی والدہ کے پیچھے نہ لگیں. اور پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ شوہر نے، بلکہ یہ بہن ہی تھی، وہ کہہ رہی ہے کہ شوہر بیوی کی جھولی میں قرآن پاک ڈال کر کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو. بیوی کی نظر میں وہ کام اچھا ہے، شوہر کی نظر میں وہ کام برا ہے. شوہر پہلے منع کر رہا تھا، 9 برس گزر گئے ایسے، اس کے بعد جو ہے وہ بیوی کی جھولی میں قرآن ڈال کے ایسا کہا. دیکھیں، اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 9 برس تک وہ اگر منع کر رہا ہے شوہر آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام واقعی اچھا نہیں ہوگا، یا کم از کم جو ہے مشکوک یا مشتبہ تو ہوگا. ورنہ کیوں بلا وجہ وہ 9 برس تک منع کر رہا ہے اور اس حد تک آ گیا ہے کہ قرآن پاک آپ کی جھولی میں ڈال کے کہہ رہا ہے. تو اگر وہ فرض یا واجب کام نہیں ہے، فرض یا واجب کے اندر تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اس کے اندر کسی اور کی اطاعت نہیں ہے، نہ شوہر کی نہ والدین کی. اگر کسی گناہ کے کام کی بات کر رہا ہو، فرض یا واجب سے روک رہا ہو، تو پھر تو شوہر کی نہیں مانی جائے گی، نہیں سنی جائے گی. لیکن اگر وہ مباح کام ہے یا مستحب کام ہے اور شوہر آپ کو اس سے اگر روک رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس سے بعد آ جائیں. اور جب معاملات یہاں تک کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن پاک جھولی میں ڈال لے اور 9 برس ہو گئے لگاتار منع کرتے ہوئے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رک جائیں اس کام سے، وہ کام آپ نہ کریں. کہ وہ آپ اسے اچھا سمجھ رہی ہیں لیکن ہمیں پوری تفصیل نہیں معلوم، شوہر سے بات نہیں ہو سکتا ہے وہ کام اچھا ہو، لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ مباح ہے یا مستحب ہے، تو شوہر کی بات مقدم ہے اس پر. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پاؤں پر نجاست لگ جائے تو خالی پانی سے دھونا کافی ہے یا صابن لگا کر دھونا ہوگا پھر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں پر اگر نجاست لگ گئی ہے اور آپ نے اس کو خالی پانی سے بھی دھو دیا اور اس کا اثر زائل ہو گیا، اگر اثر اس کا اچھی طرح نظر آنا اور خوشبو آنا، یعنی اس کا جو ہے بو، ذائقہ، مزہ وغیرہ جو ہے وہ اگر جو ہے رنگ، یہ اگر زائل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کا پاؤں پاک ہے، نماز اس میں پڑھ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے صابن لگانا. ٹھیک ہے. ایک سوال پوچھا گیا فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کی جماعت کے دوران سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، فجر کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے، حکم یہ ہے. باقی ویسے اگر کوئی سائیڈ میں، کونے میں ایسی جگہ پر سنتیں ادا کر رہا ہو کہ قرات کی آواز نہیں آ رہی اور اسے یہ پوری امید ہے کہ سلام پھرنے سے پہلے شریک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کی جماعت میں، فجر کی جماعت میں شریک ہوں. احادیث سے تائید اس بات کی ہوتی ہے، تو ہم اس میں جماعت میں شریک ہوں. پھر جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا کہ گھر میں کوئی وفات پا گیا تو ہم اس کے نام پر کپڑے، جوتے یا پیسے دے سکتے ہیں؟ تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ ایصال ثواب کی صورت، اور ایصال ثواب میں رقم بھی دی جا سکتی ہے، جوتے بھی دیے جا سکتے ہیں، کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی قابل انتفاع چیز جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو وہ اللہ کی راہ میں دے کر اس کا ثواب آپ میت کو ایصال کر سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں گھر میں جب نماز پڑھتی ہوں تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت تو ہو بھی نہیں رہی، ویسے بھی اپنی الگ پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. گھر کے اندر اگر جو ہے ماں کے ساتھ بچے کھڑے ہو گئے تو نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ اپنی غریب بہن کو میں فطرہ دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ تو بالکل بہن کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. اصول و فروع کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اور زوجین ایک دوسرے کو فطرہ نہیں دے سکتے. بہن بھائیوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ مستحق ہوں، مستحق ہونا ضروری ہے.